الرحمن الرحیم. آج 9 دسمبر انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے ہے اور اس حوالے سے ہمارے پاس فرحان قمر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور حافظ عثمان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم اس بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے رائے لیں گے کہ اسلام کا نقطہ نظر جو ہے وہ بدعنوانی کے انسداد کے حوالے سے کیا ہے. آج اس عالمی یوم انسداد بدعنوانی کے موقع پر مجھے ابلیس کی مجلس شورا سے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو ابلیس نے اپنے مشیروں کے سامنے کہا تھا کہ ابلیس کو کس بات کا ڈر ہے, ابلیس کو کس بات کا خوف ہے. تو یہ ساری کاروائی ظاہر ہے ابلیس کی مجلس شورا نظم آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کے ذہن میں ہوگی. اس کے بالکل آخر میں ابلیس کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں, ہم اس دین پر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں پوری کائنات کا احتساب کرنا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ گلی محلوں میں لگنے والے گٹر کے ڈھکنوں میں بھی کرپشن ہوتی ہے, اور یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر کے انتخاب میں, اور اس سے بھی نچلی سطح پر ہم ہر حوالے سے کرپشن کا شکار ہیں. تو ہمارا دین تو احتساب کائنات کا دین ہے, تو ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں کر ہوئے, کیسے ہوئے؟ ہم فرحان قمر صاحب سے اس بارے میں رائے لیں گے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں اس گفتگو میں شامل کیا, بہت اچھا ٹاپک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس گراوٹ میں کس طرح مبتلا ہوئے. مبتلا اس طرح سے ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کم از کم دل میں برا جانو. تو ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے, بلکہ ہم نے اس کو ایک مزاج بنا لیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس طرح تو چلتا ہے, پاکستان میں تو کام چلتے ہی ایسے ہیں. تو جب سوچ یہ ہو گئی ہے تو اب پھر ہمیں یہ کرپشن اور بدعنوانی محسوس نہیں ہوتی. اب ہمیں گناہ جو ہے وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے, چل چلاؤ ہو گیا. تو سب سے پہلے ہمیں کم از کم, جیسے آپ اویئرنیس اس کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو اس نہج پہ لانا ہوگا کہ وہ اس کو برا تو جانیں. جب برا جانیں گے اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ شروع ہوگا کہ پہلے ہم اپنا احتساب شروع کریں, اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کریں, پھر گھر سے گلی محلے سے بات جو ہے وہ انشاءاللہ قومی سطح تک پہنچے گی. تو اپنی ذات سے شروع کرنا ضروری ہے. بالکل ضروری. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان کا آخری درجہ بتایا گیا ہے, ہم اپنے اخلاقی قدروں کے اعتبار سے ایمان کے اس آخری درجے پر بھی موجود نہیں ہیں, بلکہ ہم درجے سے گر چکے جیسے ہیں. دکانوں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ بھئی کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا چکے ہیں بھئی کشمیر آزاد ہونا ناممکن ہے. ایسے ہی ہم اپنے آپ کو یہ بھی سمجھا چکے ہیں بھئی پاکستان میں کرپشن کا کوئی حل نہیں ہے. تو اب جب دل نے یہ بات مان لی ہے تو اب ہم کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کام چلتے ہی ایسے ہیں. کرپشن کو ایز پالیسی اڈاپٹ کر چکے. ہاں بالکل. کام نکالنے کا ایک طریقہ سمجھ جی لیا بالکل گیا ایسے ہے. ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ فرحان قمر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم ایمان کے آخری درجے پر بھی موجود نہیں ہے. اس حوالے سے حافظ عثمان صاحب سے ہم رائے لینا چاہیں گے. سر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر دیکھیں, فرحان بھائی نے جو بات کی کہ ہم اپنے اخلاقی درجے سے بھی جو ہے گر چکے ہیں, اس میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ کم از کم ایمان کا درجہ جو ہے وہ دل میں برا جاننے میں ہے. اب دل میں برا, اب ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا, اور آج کل ہمارے ہاں ماحول کیا ہے کہ جو سچ بول رہا ہے, جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے, وہ تو جھوٹا سمجھا جاتا ہے, اور جو جھوٹ بول رہا ہے اور بے ایمانی کر رہا ہے اس کو ہم سچا بھی سمجھتے ہیں اور اس کو ایماندار بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. اچھا صاحب, اسی بات کو جو یہ حدیث پاک ہے, اس میں آپ سے جو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, عام آدمی کے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا, اس میں درجے متعین کیے گئے ہیں نا کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اس برائی کو روکیں,
پھر فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ کے ساتھ ہے نا کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تب آپ زبان سے روکیں گے. پھر اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانیں گے. اس میں اب جو سوال میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں کیا ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ محض زبانی دعووں سے کام چلائیں, یا جو زبان سے روک سکتے ہیں کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ محض دل میں برا جانیں؟ کیونکہ دیکھیں درجہ ہے نا. اب انتظامی جو مشینری ہے ہماری, جو گورنمنٹ ہے, اب مثال کے طور پر اگر توہین عدالت نہ ہو تو میں کہنا چاہوں گا کہ کسی عدالت کے چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر محض تقریر کرے, اس کا کام عدل قائم کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا کام وہ چاہیے اور نہ چاہیے بتانا نہیں ہے, بلکہ اس کا کام امن قائم کرنا ہے. جو حکومتی مشینری ہے, جو حکومتی ادارے ہیں, جو ہمارے پاس جن کے پاس انتظام ہے, جن کے پاس سسٹم ہے, کیا وہ صرف تقریروں سے کام چلایا جا سکتا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ میں بہت اچھی تقریر کر لی اور ہم نے جناب اسمبلی میں بڑا اچھا نعرہ لگا لیا, تو کیا یہ زبانی دعووں سے کام چل سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس روکنے کی صلاحیت موجود ہو؟ دیکھیں سر, وہی آپ کی بات, جیسے آپ نے حکومتی مشینری کا ایک ٹرم یوز کی, تو مشین چلتی ہے بہت سارے پارٹس کے ساتھ مل کے, تو یہ 3 درجے جو ہیں یہ بھی ایک مشین کے پارٹس ہیں. اگر ایک پارٹ ناکارہ ہو جاتا تو مشین چل نہیں سکتی. لہٰذا ہم اگر تینوں پارٹس کو ایک ہی جگہ پر لا کر چلائیں گے تو مشین چلے گی نہیں, خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا جن کے پاس طاقت ہے کہ ہاتھ سے روکیں وہ ہاتھ سے روکیں, نہیں روکیں گے تو وہ ایک تو حدیث کے خلاف جا رہے ہیں, اور حدیث کے خلاف جانا جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. دوسرا, جن کے پاس ظاہری بات ہے وہی دوسرے درجے والوں کے لیے, اور پھر اب تو تیسرے درجے والے بھی اب اس بات کو چھوڑ چکے ہیں کہ دل میں بھی برا نہیں جانتے ہیں. ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے. اور میں نے کئی جگہوں سے یہ بات سننے میں میرے آئی کہ اب تو کچھ علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھیں ہمارے ملک کا کلچر اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جب تک ہم رشوت نہ دیں اور صحیح کام کے لیے بھی رشوت نہ دیں تب تک ہمارا صحیح کام بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا جی اس کو دل میں برا جانتے ہوئے بھی اگر آپ رشوت دے دیتے ہیں اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. اب یہاں تک کی بات آنے لگی ہے تو پھر اس سے بتائیں کہ ہماری سارا سسٹم تو خراب ہے. صحیح کام کا تعین بھی کون کرے گا کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے. ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ اس سوچ میں, اس فکر میں شامل ہوئے. سر آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے یہ جانا کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ جو ایمان کا آخری درجہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا تھا, ہم اس سے بھی گر چکے ہیں کہ ہم برائی کو دل میں بھی برائی نہیں جانتے. آج ہم نے جانا کہ جن کا کام ہاتھ سے روکنا ہے وہ ہاتھ سے نہیں روک رہے, وہ صرف تقریروں سے کام چلا رہے ہیں. جن کا کام زبان سے روکنا ہے ان کی زبانیں کسی ڈر سے, کسی مفاد سے, کسی مصلحت سے خاموش ہیں, وہ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں. اور جنہوں نے دل میں برا جاننا تھا وہ دل میں بھی برا نہیں جان رہے ہیں. تو اس عالمی یوم انسداد بدعنوانی کے موقع پر پھر آخر میں شیطان کی طرف سے کہا گیا وہ مصرع جس میں اس نے اسلام کی تعریف کی کہ ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے بار بار اپنے امتیوں کو بتایا کہ جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے, اور جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہمیں امانت داری کو بھی اپنانا ہوگا. جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں عہد کی پاسداری بھی سیکھنی ہوگی. اس سوچ, اس فکر کے ساتھ کہ آپ اور میں برائی کو برائی جانیں گے, برائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور جہاں اس کو بزور بازو روک سکتے ہوں گے وہاں اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے, کرپشن جیسے ناسور سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.